فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 127. وقالا اور کہا الملأ سرداروں نے من قومی قوم میں سے فرعون کی قوم میں سے کچھ سرداروں نے کہا. فرعون مضاف الیہ ہے لیکن مجرور نہیں ہے, اس کے نیچے زیر نہیں آئی. اس کی ریزن کیا ہے؟ فرعون کے نیچے تو زیر آنی چاہیے تھی نا. فرعون مضاف الیہ من قوم فرعونی, تو کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے فرعون کے نیچے زیر نہیں آئی. اگر کوئی جانتا ہے تو ضرور بتائے. اتذرو کیا تم چھوڑ دو گے, کیا تذرو تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدو کہ وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں وَيَذَرَكَ اور چھوڑ دے تجھے وَيَذَرَ اور چھوڑ دے کا تجھے وَآلِهَتَ اور تیرے الہوں کو کا یعنی وَآلِهَتَكَ اور تیرے الہوں کو. قَالَ اس نے کہا سَنُقَتِّلُ ضرور ہم خوب قتل کریں گے. سا ان قریب ضرور سین کا پڑھا تھا نا کہ جب مضارع کے شروع میں سین آ جاتا ہے تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اب دیکھیے نقتلو جو ہے قتل یقتلو کے وزن پر ہے اور اس میں یہ ثلاثی مجرد کا نہیں ہے, یہ مزید فی کا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ مجرد میں آپ کو تشدید نہیں ملے گی. مجرد سمپل اور سادے لوگ ہیں, جیسے آپ ہم نے سیکھا نا بیچلر, مجرد کے انگلش میں بیچلر کہتے ہیں اور بیچلر جو ہے کنواروں کو بھی کہا جاتا ہے. تو بڑے سمپل سادے سے ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز ایڈ نہیں ہوتی. تو اب دیکھیے قتل قاف تالا تو اس کے عین کریمہ پر تشدید ہے, تو جس سے پتہ چلا ہے کہ یہ مجرد کا نہیں ہے, یہ مزید فی کا ہے, یعنی اس کے اندر کچھ ایکسٹرا خوبیاں ہیں. تو ایکسٹرا خوبیاں کیا ہیں یہ انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ سیکھنے کو ملے گا. تو ابھی یہ ہے کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کے اندر بھی کچھ خوب کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور ضرور یہ چیزیں جو ہیں اس کے مزید فی ہونے کی وجہ سے ایڈ کی گئی ہیں. اور سین جو ہے یہ تو ویسے ہی مضارع کے شروع میں آ جائے تو اس کا میننگ جو ہے وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. تو ضرور ہم خوب قتل کر دیں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو. وَنَسْتَحْيِي اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو. وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم اوپر ان کے فوق اوپر ہم ان کے قاہرون زبردست ہیں. قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے استعینوا مدد مانگو تم باللہ اللہ سے واسبروا اور صبر کرو ان بے شک الارض زمین للہ اللہ ہی کے لیے ہے یورثو وہ وارث بناتا ہے ہا اس کا کس کا زمین کا من جسے
یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ عاقبہ جو ہے وہ کہتے ہیں برے انجام کو۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے نا، عاقبت، تو ویسے یہ برے انجام کے لیے آتا ہے، جیسے کہ آپ نے فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین سورۃ قصص آیت 40 میں بھی آتا ہے۔ لیکن اگر اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اچھا انجام، اس کا میننگ ہوتا ہے اچھا انجام، اس کے شروع میں الف لام آنے کی وجہ سے۔ قالوا انہوں نے کہا، اوذینا اذیت دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، ان کے تأتینا تو آئے ہمارے پاس، ومن بعد اور بعد اس کے، ما جو جئتنا تو آ گیا ہمارے پاس، قولا اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ قریب ہے ربکم رب تمہارا، ان یہلکا کہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمنوں کو، عدو دشمن، کم تمہارے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور جانشین بنائے تمہیں، فی الارض زمین میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی ویستخلف اور جانشین بنائے، تو اس میں بھی روٹ ورڈ سے ایکسٹرا جو ہے سین بھی ہے اور تا بھی ہے، یاد چلے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ علامت ہو جائے گی لیکن سین اور تا ایکسٹرا ہے۔ فی الارض زمین میں، وینظروا فینظرا پھر وہ دیکھیں، کیف کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اخذنا پکڑا ہم نے، آل فرعون کو، بالسنین 7 قحط سالیوں کے، ونقصی اور کمی کے، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم شاید کہ وہ، یذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم آتی ان کے پاس، استعینوا جو ہے فعل مضارع کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں تو حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا وہ کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے ہے، ہذہ یہ، وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں، سیئۃ کوئی برائی، کوئی بھی برائی، نکرہ ہے نا، لاسٹ پہ تنوین ہے اس وجہ سے، یطیروا وہ بدشگونی لیتے ہیں۔ یطیروا جو ہے اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے طیرہ، اس کا جو باب ہے، باب جیسے جب ہم نے باب سیکھے نا تو باب کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کا باب ہے طیرہ یتطیر، اور یہ مزید فی سے ہے کیونکہ تشدید سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب تفاعل سے ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے طیرہ ہے، روٹ ورڈ تو ہے یہاں پہ لیکن مشدد ہے نا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے طیرہ، اصل میں تتطیر تھا، تا میں یعنی تا قوم میں اس میں ادغام کر دیا، دونوں کی جو وائس ہے سیم ہے، اس وجہ سے ان کو مدغم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، یعنی طیرہ اس کا مطلب ہے پرندہ، اور تطیرہ کا مطلب ہے فال یا نحوست، تو اس لیے یہاں پہ بدشگونی لیتے ہیں۔ مبی موسیٰ، اچھا پرندے اور بدشگونی میں کیا تعلق ہے؟ یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشرکین تھے وہ فال لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے تھے، تو اگر وہ اڑ کر دائیں طرف جاتا اسے نیک فال اور
اور اگر بائیں طرف جاتا تو اسے بدفعل اور باعث نحوست سمجھتے تھے. تو اسی بنا پر اسی سے ملتا جلتا جو ہے نا اس مفہوم میں بدشگونی لیا. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا خود بھی غور کیجئے گا کہ ریسنٹلی میں نے یہ چیز تھوڑی سی آبزرو بھی کی اور سنا بھی کہ جو عربی لینگویج کے روٹس ہوتے ہیں، روٹ ورڈز کے جو میننگز ہوتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے نا چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس کا تعلق جو ہے مادی چیزوں کے ساتھ، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جو عام ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ڈور، گلاس، پرندہ، پھر اونٹ، اس طرح سے. پھر مزید جو ہے ان کے رویے یا ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، یا وہ جو جیسا وہ کام کرتے ہیں، پھر اس سے چینجنگ کر کے مفہوم نکال لیے جاتے ہیں. الحسنۃ بھلائی، قالو وہ کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے ہے، حاضی یہ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو وہ بدشگونی لیتے ہیں بموسیٰ موسیٰ سے، ومن معہ اور ان سے جو ساتھ ہیں اس کے. الا خبردار، انما بے شک، طائرہم طائر نحست، ہم ان کی، عند اللہ اللہ کے پاس ہے. ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. وقالو اور انہوں نے کہا، مہما جو بھی، تأتینا تو لائے گا ہمارے پاس، تأتینا بھی جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس، من آیتن کوئی نشانی، لتسحرنا کہ تو مسحور کر دے ہمیں، یعنی تو ہم پہ جادو کر دے، بہا اس کے ذریعے، فما تو نہیں، نحنو ہم لکا تجھ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. کہا سرداروں نے جو فرعون کی قوم میں سے تھے، بھڑکانے کی کوشش کی، کسی کے اگینسٹ کرنے کی کوشش کرتے نا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ آپ سے زیادہ رتبہ پا سکتا ہے، لوگ اس کی بات سننے لگے ہیں، تو آپ جو ہے نا جس کی کمپنی میں رہتے ہیں پھر اس طرح کے ظالم ہو جاتے ہیں. تو پھر سرداروں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ جب دیکھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو بڑے لوگ ایمان لے آئے ہیں، جادوگر، تو اب موسیٰ کے معجزات کے غلبے اور جادوگر کے ایمان لانے پر زیادہ لوگوں نے جرأت نہیں کی تھی کہ وہ مومن ہو جائے. چند نوجوانوں نے صرف ایمان لانے کی جرأت کی تھی، اور وہ بھی فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے. لیکن پھر بھی فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف جو کاروائیاں تھیں وہ مزید بڑھانے کے لیے سرداروں نے ایک مزید آگ لگائی، کیونکہ فرعون کی جو بنی اسرائیل کے خلاف کاروائیاں تھیں وہ کم ہو گئی تھیں. تو اس کے سرداروں نے سے یہ کہہ کر بھڑکایا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیں، لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں. ایک اور جگہ پہ آتا ہے غالباً سورۃ غافر میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے عوض میں، یعنی جادو کے مقابلے کے اندر جب فرعون کے سامنے معجزہ پیش کیا گیا تو کچھ لوگ ایمان لائے. سردار جو ہیں انہوں نے بھی کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے کہا کہ میں اسے
مار دوں گا کیونکہ یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر کے اپنے دین پر لے آئے گا، اور پھر یہ ہے کہ زمین پہ فساد پھیلائے گا۔ حالانکہ فساد تو وہ خود پھیلا رہا تھا۔ کیا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی وہاں پہ ہم نے سورۃ البقرہ جز 1 میں پڑھا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ فساد تو خود کر رہا تھا، لیکن اپنا فساد تو نظر نہیں آتا تھا، اور جو انسان نیک کام کر رہا تھا اس کا فساد اس کو، یعنی اس کی تگ و دو ایفرٹ فساد لگنے لگی۔ تو کہنے لگے کہ وہ یہ تمہاری رعیت کو دعوت دے گا اور تمہارے معبودوں کی بجائے اللہ کی دعوت دے گا، وآلہتک، یعنی تمہیں بھی چھوڑ دے گا اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، یعنی ان کے اندر ایک خوف اور رعب آ گیا تھا، اور یہ ایمان والے کی بہت بڑی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس سے، حق والے سے خود بخود خوف کھانے لگتے ہیں۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا حق جو ہے ہم پہ غالب نہ آ جائے، یعنی اتنی زیادہ پاورز ہوتی ہیں سچائی کے اندر۔ سچائی کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، خاموشی کے اندر بھی اس سے شعاعیں نکلتی ہیں اور اگلے بندے کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، اگلے کی نیند خراب کر دیتی ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ سنایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت بھی مکہ والوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ عالمی دعوت نہ بن جائے، اس لیے وہ ایمان لانے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے بھی کھلم کھلا دین پھیلانا نہیں شروع کیا تھا، چند لوگ ہی مان لائے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ قافلہ تھوڑا سا بڑا تھا، لیکن ایک دم سے پورا قافلہ ایمان نہیں لایا تھا۔ کتنی زیادہ مشکلات اور مصائب برداشت کرنے پڑے تھے، اور ایک چھوٹا سا قافلہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر یہ قافلہ بڑھتا گیا تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر صرف چند نوجوان ایمان لانے کی جنہوں نے جرت کی تھی، بڑے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، تو اسی سے فرعون ڈر گیا اور اس کے سردار بھی، کہ اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا تو فساد پھیلانا شروع کر دیں گے اور تجھے اور تیرے الہوں کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے جو آلہتا ہے، آلہتن، یہ الہ ان کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور یعنی فرعون کے بھی کچھ معبود تھے جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ اس کی علماء نے 3 طرح سے اس کے مفہوم کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ خود رب اعلیٰ بننے کے ساتھ ساتھ خود اس نے کئی معبود بنا رکھے تھے جن کی وہ پرستش کرتا تھا اور ان کی عقیدت کا خیال رکھتا تھا۔ مثلا گائے کی پوجا تو عام تھی۔ اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وعدہ کلام کرنے کے لیے گئے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنایا جو سامری کا بچڑا تھا، اس کی عبادت کی، اور گائیں ذبح کرنے کے حکم پر بھی ان کے جو بہانے تھے، اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ان کا جو ہے انہوں نے اپنی قوم والوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے اندر اپنی ذات کے اندر اور اپنی عادتوں کے اندر ان کی آ گئی ہے۔ تو اس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا تھا کہ فرعون کی قوم بھی کسی نہ کسی چیز کی پوجا کرتی تھی۔ اور جو مصر کی تہذیب ہے، یہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ہندوؤں کی تہذیب سے تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ ان کے ہاں جو ہے اصل خدا کسی انسان میں اتر آتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ
جو اصل خدا ہے وہ کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ان کے جو اصل خدا ہیں وہ فرعون کے اندر آ گیا، اور فرعون اپنے آپ کو نمائندہ قرار دیتا تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اور اپنے سرداروں سے کہتا تھا۔ سورۃ القصص آیت 38 میں، سورۃ القصص آیت 38 میں آتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہی عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اکثر صوفیاء کے اندر، کہ جو مسلمان صوفیاء کے اندر حلول کے نام سے معروف ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہے، اور ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ بعض مسلمانوں کا دعویٰ ہے، یعنی کچھ اشعار بھی ایسے کہے جاتے ہیں نا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کس قدر یہ کھلم کھلا شرک ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ عرش پر تھا، خدا بنا ہوا تھا، اور مدینے میں مصطفیٰ بن کر اتر گیا۔ اللہ کو ایک انسانیت یعنی بشر بنا لینا، اصل خدا مان کر اللہ تعالیٰ کو پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایسا ہی عقیدہ تھا ایک جو مفہوم نکالا گیا نا الہ سے، فرعون کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ دوسری توجیہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے ایتھلسٹ تھا، یعنی جیسے آج کل کے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، خود ہی بن گئی ہے، کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے۔ تو فرعون کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ ان کے نزدیک بادشاہ ہی معبود کا مقام رکھتا تھا، یعنی جو حکومت چلا رہا ہے وہی الہ ہے، اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے ورڈز دین ہے اور قانون ہے۔ اپنے سرداروں کے لیے یہ مقام وہ خود رکھتا تھا، اور اس کے سردار اپنے اپنے علاقے کی رعایا کے لیے یہ مقام رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اپنے لیے بت بنوا کر لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی اکثر حکمران اپنی تصاویر و مجسموں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی خدائی بٹھا دیتے ہیں۔ کچھ کمیونسٹ تھے حکمران جیسے اسٹالن، ماؤ زے تنگ جو ہے، انہوں نے خدا کے منکر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے دماغوں کے اندر اپنے خدا ہونے کے تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور کوشش کرتے رہتے تھے۔ تیسری جو توجیہ ہے، تیسرا جو مفہوم الہ سے نکالا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حاکمیت میں یعنی حکم میں وہ اپنے سوا کسی کو بھی معبود نہیں مانتا تھا، کہ حکم صرف میرا ہی چلنا ہے، آرڈر میں نہیں دینا ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ لیکن غیبی مدد کرنے میں کچھ معبود اس نے بنا رکھے تھے، یعنی غیبی طور پر اچانک سے کوئی معجزہ چاہیے یا غیبی مدد چاہیے تو پھر ان کو پکارا جائے۔ جیسے کہ آج کل بھی کچھ حکمران ایسے ہیں کہ جو حکم تو اپنا چلاتے ہیں، لیکن غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے کئی ہستیوں کی نیاز دیتے رہتے ہیں۔ وہ کعبے کی طرح پختہ قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، اور بزرگوں کو کرنے والا سمجھتے ہیں، اور کچھ کو اللہ جیسا رتبہ دے دیتے ہیں، لیکن قانون میں حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اپنے ساتھ۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ان کا نظام چل رہا ہو۔ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، تو اتنی لمبی تفصیل اس لیے کی گئی کہ اس جگہ پہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے تجھے اور تیرے الہوں کو۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس کے الہوں کو کس طرح سے چھوڑ دیں گے؟ اس کے الہ ہے تھے یا نہیں ہے تھے؟ اس کی 3 طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک ہی نمبر 1 پہ یہ کی گئی کہ وہ خود کو خدا ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو، کچھ اور ہستیاں بھی اس نے بنائی ہوئی تھی جن کی وہ عبادت کرتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے یعنی اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا تھا، اور ویسے اپنے نام کے کچھ بت وغیرہ اس نے بنا رکھے تھے لوگوں کے گھروں میں، اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ
وہ حکم ہے تو اپنے آپ کو ہی معبود سمجھتا تھا، لیکن غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بتوں کے پاس یا کچھ بتوں کی نیاز وغیرہ جیسے لی جاتی نا، ویسے عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ، فرعون نے آگے سے کیا کہا، کہنے لگا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ہم ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی جو ہم ظلم و ستم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل پہ کرتے تھے اس کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیں گے، اور ان کے مرد مارے جائیں گے، ان کی عورتیں بچیں گی۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ سورۃ بقرہ میں بھی اس کی تفسیر دیکھی تھی کہ اس طرح سے دراصل مرد جو ہیں اگر وہ زندہ نہیں رہیں گے تو مزید نسل جو ہے وہ نہیں بڑھے گی، اور پھر اسی طرح غیرت ختم ہو جائے گی، مرد ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، عورتوں کو تو وہ خود بھی اپنی لونڈیاں بنا لیں گے، اپنے گھروں میں رکھیں گے، اور ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ عورتیں جو ہیں اپنے حق میں بول سکیں۔ تو اس لیے یہ ان کا یہ پلان ہوتا تھا کہ مردوں کو مار دیا جائے، طاقت ختم کر دی جائے ان کی بنی اسرائیل کی، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے ان کی غیرت کو للکارا جائے۔ یہ بھی ایک حساب سے ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا بھی گویا کہ مارنے کے برابر تھا، کیونکہ لونڈیاں بنا کر ان کے ساتھ جو ظلم ستم کرنے تھے وہ اس سے بہتر تھا کہ ان کو بھی مار دیا جائے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان کے اوپر بہت زبردست قابو پانے والے ہیں، یعنی جلد ہی ان پر قابو پا لیں گے، جب چاہیں گے ایسا کر لیں گے۔ ابھی تک نہیں کیا، یعنی بھی شروع نہیں کیا، لیکن بہت جلد جو ہے ہم یہ دوبارہ سے سسٹم جو ہے شروع کر دیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ایک داعی بن کر، مصلح بن کر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک لیڈر رہنما بن کر آئے تھے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، بنی اسرائیل کی نجات کے لیے فرعون سے، اب موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا کہ ان کی قوم بڑی پریشان ہو گئی ہے، اور قوم والوں کی پریشانی ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو فوراً سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب جہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینا ضروری سمجھا۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ چلو اسٹرائک کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو درخت جلا دیتے ہیں، رستے بلاک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں لیڈر تو اس طرح ہی کرتے ہیں نا، کہ بجائے اس کے کہ اچھی نصیحت کرنا، کہ ان کو کہا جاتا ہے چلو تم بھی فساد پھیلاؤ، تم بھی دنیا کے اندر لوگوں کو تنگ کرو، جن کا قصور نہیں ہے ان کو تنگ کرنا شروع کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے برعکس، ایک دینی لیڈر تھے اور ایک نبی تھے، مصلح تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اپنی قوم والوں کو غلط طریقے سے گائیڈ کرتے، کہا استعینوا باللہ واصبروا، اپنے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور صبر کی تلقین کی، جس پر انہوں نے ظالموں سے پناہ کی وہ دعا لازمی کر لی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ذکر کی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے فتنے میں مبتلا نہ کرنا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دینا۔ کتنا اچھا طریقہ ہے نا۔ اب دیکھیں، ایک جگہ پہ طاقت ہے، دوسری جگہ پہ بھی طاقت ہو تو مقابلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس فورس نہیں ہے، فورس کے مقابلے میں فورس نہیں ہے، تو آپ بجائے غلط طریقے استعمال کرنے کے ایک ایسا طریقہ استعمال کریں، ایک ایسی فورس آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس فورس سے آپ بہترین مقابلہ کر سکیں۔ تو وہ فورس کیا تھی؟ اللہ کی مدد، اللہ سے صبر مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور یہ مدد جو ہے اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ صبر کیوں ہم نے ساتھ اللہ سے مانگا؟ اس لیے کہ مدد کے انتظار میں جو وقت گزرے وہ شکووں کے ساتھ نہ گزرے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا نہ ہو
کہ ہمارا برداشت ختم ہو جائے اور ہم ان کی بات مان لیں اور اپنا آپ بیچ دیں. ٹھیک ہے. جب فرعون کے سامنے جادوگروں کو حکم دیا گیا تھا ان کے بارے میں، جو ایمان لے آئے تھے، فرعون نے حکم دیا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، تو اس وقت انہوں نے بھی بڑی پیاری دعا کی تھی. کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کو ہمارے اندر انڈیل ہی دے. جیسے کنویں کے اندر بالٹی ڈال کر پانی نکالا جاتا ہے اور اس پانی کو انڈیلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے دعا کی کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، اور اس کمزور ایمان کی وجہ سے ہمارے لیے جو ہے ٹکا رہنا، دین پر استقامت اختیار کیے رکھنا بڑا مشکل ہے. اس لیے ہمیں صبر عطا کیا جائے. اگر ہم مر جائیں پھر بھی، اور اگر ہمیں زندہ رکھا جائے اور ہم پہ ظلم کیے جائے تو ہمارے پاس صبر ہوگا تو ہم دین پر استقامت اختیار کر سکیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جب بھی اپنے دین کے بارے میں ڈاؤٹس آنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمیں ہمارے دین سے دور نہ کر دیا جائے، ہماری زندگی میں پتہ نہیں کیسی کیسی مشکلات آئیں گی، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ سے بجائے اس کے کہ اپنا دماغ لڑائیں، اپنی پلاننگ بھی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ دین پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے اور پھر جلدی ہار بھی جائیں گے. تو یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے، جس میں یہ بہت خوبصورت دعا جو ہے سکھائی گئی ہے دشمن سے مقابلے کے بارے میں. اور اسی طرح سے ہمیں اللہ سے دعائیں سیکھی کرنی چاہیے، بجائے یہ جو ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں نا، تو جو مظلوم ہوتے ہیں، جو ظالم نہیں ہوتے، ان کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ایسا کرنے سے نقصان جو ہے ہمارا فتنہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو اور اس سے ہی مدد مانگو. یورثھا، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے. جس زمین میں تم رہتے ہو، جس سے تمہیں نکالا جاتا ہے، جس پہ تمہیں ظلم کیا جاتا ہے، جس پہ تمہارا اقتدار نہیں ہے، جس پہ تمہاری عزت نہیں ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ کس کی زمین ہے؟ اللہ کی. قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ کہہ دیجئے بادشاہ صرف اللہ ہی کی ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ رسوا کرتا ہے. بیدک الخیر، سب کے سب خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہی ہے ہر چیز پہ قادر، ہر چیز پہ قادر ہے. تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کے اہل نہیں رہتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں کر دیتا ہے. وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے. جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے یہ اسی کو دی جاتی ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے، جو اچھا انجام ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے ہی ہے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی ہے
کہ آج اگر مصر فرعون یعنی مصر پر حکمران فرعون ہے تو کل تمہیں اس کی سرزمین کا وارث اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے. لیکن لاسٹ پہ بہت اہم بات بتا دی کہ یاد رکھنا انجام جو اچھا ہوتا ہے نا وہ متقی لوگوں کا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ ہمیں زمین ملنے والی ہے تو ابھی سے تم اپنی روش بدل لو اور غرور اور تکبر کا شکار ہو جو کہ ہمیں تو اللہ نے ایسے کہا ہے, اور ابھی لوگوں کے سامنے بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے لوگوں کے سامنے جھکنا شروع کر دو. تو یہ جو انجام ہے ہمیں اس کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں مل جائیں. اب ہو سکتا ہے نا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ زمین کسی برے انسان کے ہاتھ میں دے دے, لیکن جو انجام ہوگا, انجام کب ہونا ہے؟ آخرت کے دن. تو وہ انجام ہے وہ تو اچھا اسی کا ہوگا جو متقی ہے. قالوا اوذینا, انہوں نے کہا اذیت دیے گئے ہم, من قبل, اس سے پہلے. یعنی اب وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ایسے ہی اذیت میں مبتلا تھی کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا, ہماری بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اب تم آئے ہو تو پھر بھی یہی کیا جا رہا ہے, وہی مشقت, وہی بوجھ, وہی دوبارہ قتل کیا جانا, سب دوبارہ وہی فیصلہ کر دیا گیا ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ان کا جانشین بنا دے زمین کے اندر. فینظرا, دیکھو, پھر وہ دیکھے, اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کس طرح سے تم عمل کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اپنے اعمال ضرور چیک کرو. موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں آزادی اور حکومت دینے والا ہے, اور یہ بھی دیکھنے والا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے اور کون ہے جو ناشکری کرتا ہے, جو نافرمانی کرتا ہے. تو اسے کیا پتہ چلا کہ آزادی اور حکومت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور کفار کی جو غلامی ہے اس پہ راضی ہونا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ جب آزادی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی قدر کرے. اور اس کی قدر کیسی ہوتی ہے کہ جیسے پاکستان کو کس لیے حاصل کیا گیا تھا, آپ اکثر اپنے سوشل اسٹڈی یعنی پاک اسٹڈیز کی بکس میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا تھا, ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا کہ جس پہ مسلمان آسانی کے ساتھ کیا کر سکے, ایک اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور اسلام کے طریقوں کو اپنا سکیں, کیونکہ اس جگہ پہ اپنایا نہیں جا سکتا تھا. اللہ نے آزادی دی, اللہ نے حکومت دی, لیکن آج ہم اپنا وہ مشن بھول گئے ہیں, وہ مقصد بھول گئے ہیں, وہ اسلام کے اصول جن پر ہم نے عمل کرنا تھا وہ تو بھول گئے ہیں. اب تو ہمیں آزادی, اب ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے نا, فینظر کیف تعملون, اللہ پھر چیک بھی کرتے ہیں کہ تم بھلا شکر گزاری کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو. تو جو عمل کرتا ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری یہ پرابلم سالو ہو جائے, میرے پیرنٹس میرا ساتھ دینا شروع کر دیں, فلاں بندہ میرا ساتھ دے تو میرا دین پر عمل پہلے سے زیادہ ہو جائے گا, میرے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں آزادی تو دے دیتے ہیں, لیکن پھر ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے ایمان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ والعاقبۃ للمتقین, انجام تو متقی لوگوں کا ہی اچھا ہوگا. کیا ہمیں سیکھنے کو آج مل رہا ہے؟ کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے, قصوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اگر محکوم بھی ہو جائے تب بھی اس کی جو سوچ ہے وہ غلاموں والی نہیں ہونی چاہیے.
اپنی سوچ کو ایک آزادی دینی چاہیے کہ وہ آزاد ہو کے سوچ سکے. غلام ہو کر بھی آزاد ہو سکتا ہے جب اس کی سوچ جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے. اور کیسے سوچ کی آزادی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی رکھے. چاہت ہو آزادی کی، ساتھ یہ بھی ہو کہ آزاد ہو کر انسان آزادی والے کام کرے گا. اور وہ اس کی آزادی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہتر طریقے سے کرنا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ان کو، تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، اور جو انہوں نے مدد مانگی تھی اور انہوں نے صبر مانگا تھا، تو اس پر پھر جو ہلکا ہلکا عذاب فرعون پہ آنے لگا. ایک تو تباہ کن عذاب تھا نا، جس میں وہ تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے عذاب آئے تھے. سب سے پہلا عذاب قحط سالی کا. قحط سالیوں کو پکڑ لیا، پھلوں میں کمی کر دی گئی. ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ ان کو مصیبت اور تکلیف میں ڈال کر ان کو یاد کروایا جائے. ہم نے بھی ریسنٹلی یہ پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم پر تب تک بڑا عذاب نہیں لاتے جب تک اس کو چھوٹے چھوٹے عذاب سے میں مبتلا نہ کر دیں. کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دشمن کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ تاکہ موقع دیے جائیں. یہ ہمارا رب ہے نا، بڑا رحمان ہے، دشمنوں کو بھی موقع دیتا ہے. اور ہم انسان کیا ہیں؟ ہم تو اپنوں کو بھی موقع نہیں دیتے. کسی سے ایک غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اس کو دوبارہ چانس نہیں دیا جاتا، اپرچونٹی نہیں دی جاتی کہ وہ دوبارہ کوئی محنت کر کے دوبارہ سے اچھا کام کر کے اپنی عزت بنا لے. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ غلطی کی، بس دل سے اتر گئے ہیں، اب وہ دوبارہ دل میں نہیں آ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کو جو ہے، بنی اسرائیل کو بہت سے موقع دیے، اور آل فرعون کو بھی چھوٹے چھوٹے عذابوں سے مواقع فراہم کیے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اس لیے بھیجی جاتی ہیں کہ انسان نصیحت حاصل کرے اور سرکشی سے باز آ جائے. کیونکہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو ہماری زندگی کے اندر بھی جب چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب ہی بھیج دیا. شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے گناہ ہوں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچ رہا ہے، ہمیں یہ تکلیف آئی ہے، ہمیں یہ مصیبت آئی ہے. ہم گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سمجھ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی بالکل ہماری طرح ہی تھے نا، یا ہم ان کی طرح ہیں کہ یہ ہمارے گزرے ہوئے ہیں، اور ہم نے بجائے ان سے سیکھنے کی ان جیسی روش اختیار کر لی. کیا کرتے تھے؟ جب ان کے پاس کوئی بھی اچھائی آتی تھی، خوشبری آتی تھی، کوئی موسم کی خوشبری یا ویسے ہی کوئی معاشرت تھی، کوئی رزق کی خوشبری، تو کیا کہتے تھے؟ یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے اسپیشلی آئی ہے. اور خوشحالی اور آسودگی میں وہ جو ہے بہت خوش ہوتے. اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر گزاری اختیار کرنے کی بجائے کریڈٹ سارا خود لے لیتے. کہتے لنا ہاذہ، یہ ہمارے اچھے انتظام کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری مینجمنٹ اچھی تھی، ہماری ٹیم اچھی تھی، ہمارا ورک اچھا تھا، ہماری محنت اچھی تھی، اس وجہ سے یہ ہم پر بلائیاں آئی ہیں.
اس وجہ سے ہم پر اچھائی آئی ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا، جب کوئی اچھا کام آتا ہے سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، میں نے بڑی محنت کی تھی اس لیے میرے مارکس اچھے آئے ہیں، میں نے بہت اچھا پڑھا تھا، میں نے بڑی ایفرٹ کی تھی، فلاں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ لیکن جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تھی، جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی نحوست ہے، اس وجہ سے ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی اکثر کرتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں سے کسی کو منحوس کہہ دینا، یا اپنے جو لوگ ہیں ارد گرد رہتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ریلیٹیوز میں ہم یہ ضرور کرتے ہیں، اچھا جو تم میرے ساتھ رہتی ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ عام آج کل بھی کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسان کی جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو برائی ہے، جو مصیبت ہے، وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا انما طائرہم، بے شک نحوست کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، خیر اور شر جو کچھ بھی ان کو پہنچ رہا ہے سب کا سب اللہ کی قضاء اور قدر سے ہے، اور جو ان کے اعمال کے سبب ہو رہا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ جہالت ہے کہ بلائی کو اپنی خوبی اور بڑائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدے میں کمی آ جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، وہ اپنے آپ پر یقین کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کو اور برائیوں کو جوڑنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور کہا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے نا ہمیں بھی، اچھا یہ میں نے فلاں چیز کھائی تھی نا اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اب اس چیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی ہوا نہیں، آج ایسا کیا، وہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی تو اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اچھا فلاں نے مجھے اس نظر سے دیکھا تھا نا، اس کے دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ آج کچھ برا ہو جا رہا ہے، آج میں اس سے مل کے گئی تھی تو اس سے ملنے کے بعد سے ہی میرا ذہنی طور پر میں بڑی پریشان ہوں، اس نے مجھے نظر لگا دی ہے، نظر تو برحق ہے لیکن اب کسی دوسرے کی نظر کو برا سمجھنا، پیار کی بھی تو نظر ہو سکتی ہے، پھر فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اس طرح سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے توکل کی برکت سے یہ وہم دور ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اگین بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور کہا ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی وہم اس کو ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ جس کا توکل زیادہ ہوتا ہے اس کا وہم خود بخود اس کے سینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بہترین علاج ہے یہ، بہت بہترین، اور ایسا علاج کہ اس میں ڈاؤٹس نہیں ہے کہ 100% کام بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، 100% کام کرے گا۔ یہ جو وہم ہے نا، کہتے ہیں وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، تو آج وہم کا علاج ہمیں مل گیا۔ وہم کا علاج کیا ہے؟ توکل، بھروسہ، اللہ پہ یقین۔ تو اس کا کیا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا زیادہ وہم اس کو آتے ہیں، وسوسوں کا شکار وہی انسان ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے پورا، وہ ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ نحوست کی جو نئی ٹرم لوگوں کے نزدیک ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو
نہیں جانتے اور ہمیں ان کاموں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہمارا اللہ جانتا ہے نا, ہمارے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے, تو پھر ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کر لینا چاہیے. مثلا آپ کی ایک دوست ہے تو آپ کہتے ہیں میری دوست کو سب پتہ ہے اور مجھے نہیں جاننا ہے, اس کو پتہ ہے نا, اس کو سب چیزیں علم ہیں اس کے اندر, تو میرا اس پر پورا یقین ہے, وہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑے گی. تو اللہ تعالیٰ پہ بھی تو ایسا یقین ہونا چاہیے نا. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے, سب پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں, پر میرا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے. جب انسان فیلنگز کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ فکرہ ادا کرتا ہے نا کہ میرا رب سب جانتا ہے اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا, تو آپ کو سوچیں کہ کچھ انسان ایسے لگتا ہے جیسے کہ بڑے لاڈ کے ساتھ کسی کو ایسا کہا جا رہا ہو, بڑے پیار کے ساتھ کسی کے بارے میں بڑی امید کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہو. اللہ اپنے بندوں کی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے, اللہ تو سراپا امید ہے, اس لیے اس پہ یقین کرنا چاہیے. اور اس طرح سے غلط عقیدے جو ہم لوگ عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. وقالو مہما تأتینا بھی من آیت, کہنے لگے یہ جو فرعون کے ساتھی ہیں, اوپر کی آیت میں ان کی جہالت بیان کی گئی ہے اور پھر ان کی مزید جہالت, کہنے لگے کہ یہ جو تم ہمارے پاس لایا ہے نا, اب کوئی بھی نشانی لے اور تم ہم پہ جادو کرنے کی کوشش کر لے, ہم کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم ایمان لانے والے ہی نہیں. تو اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہتے رہے. معجزات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے بھی ان کو معجزات اور جادو کا فرق سمجھ ہی نہ آیا, اور اپنی سرکشی اور اپنے غرور کی وجہ سے انہوں نے قطعی طور پر اعلان کر دیا کہ تم جو بھی معجزہ لے آؤ ہم اسے جادو ہی سمجھیں گے اور تمہارا جادو ہم پہ کام نہیں کرے گا, ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا کہ یہ بندہ ہے ہی غلط, یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, تو اس کی خوبیاں بھی آپ کو نظر نہیں آتی, اس کی معجزات, اس کی نشانیاں, اس کو جو اللہ نے خاص طور پر کچھ چیزیں عطا کی ہوتی ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے جو اس سے دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو جب انسان ایک دلی طور پر کہہ دیتا ہے یہ بندہ غلط ہے تو غلط ہے, تو پھر اس کی کوئی بھی بات آپ کو ٹھیک نہیں لگتی, آپ خود کو ٹھیک کہنے لگتے ہیں, آپ فرعون بن جاتے ہیں. لیکن اس کی آہ اور اس کا جس پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا, ترس ہی نہ آتا. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر تھوڑا سا ٹچ لیں, اس کو دیکھیں, تو خاص طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے اب زندگی کی, شادی کی زندگی کے بعد. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اپنی ساس کے بارے میں یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, اس کی ہر بات غلط ہے چند باتوں کی وجہ سے. اب جب اس کی کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہے نا اس کو اچھی نہیں لگتی. اسی طرح سے بہت سے ایسے گھرانے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جس میں بہو کے بارے میں یہ پکا عقیدہ بن جاتا ہے, اس کی کچھ عادتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, اب اس کی کچھ عادتیں اچھی میچ نہیں ہوتی, پرسنالٹی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کیمسٹری میچ نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی, بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں. اب چند ایک باتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے دل میں اس کے لیے جو ایک متنفر ہو گئے آپ, اور آپ نے ٹھپا لگا دی ہے
وما نحن لک بمؤمنین، یعنی ہم تمہاری خوبیوں کا اقرار نہیں کریں گے، تم جتنی اچھی ہو جاؤ ہم تمہیں نہیں مانیں گے. وہ بچی جتنی مرضی ایفرٹ کرتی رہے، وہ لڑکی جتنی مرضی کوشش کرتی رہے، وہ مقام عزت پا ہی نہیں سکتی. کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے. ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے کسی کے بارے میں پکا کہہ دینا، قطعی طور پہ اعلان کر دینا، اپنے آپ کو کہہ دینا کہ میں نے اس کی کسی بات کو ٹھیک سمجھنا ہی نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے والے کے لیے. اس لیے اپنے دل کے اندر ایک سافٹ کارنر ضرور رکھنا چاہیے. یہ تو ایک معاملہ عام طور پر ہے نا، اگر ڈیپلی جا کے دیکھا جائے نا تو بہت سے معاملات میں ایسے ہوتا ہے. آپ دو بھائیوں کے درمیان جب شادی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر ان کی بیویوں کے درمیان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے درمیان ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی ہمارے حق میں زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم پھر ان کے بارے میں پکا اپنے دل کے اندر مہر لگا لیتے ہیں کہ یہ بندے ہماری زندگی کے ایسے لوگ ہیں جن سے ہمیں نفرت کرنی ہے، جن کی بات اچھی بھی ہو تو ہمیں اچھی نہیں لگنی، جن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے دل کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پختہ مہر لگا دی ہوتی ہے اپنے دل پر. تو یہ واقعات ہمیں اسی وجہ سے سنائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی میں فرعون بن کے نہ بیٹھیں. ہم کسی کی زندگی کے اندر ایسا رویہ نہ رکھیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو فرعون اور اس کے سرداروں نے کیا تھا. بہت سے پوائنٹس نکلتے ہیں اگر اس پہ بات کرنا شروع کریں تو ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمارے دلوں کو بہت نرم بنا دے، اتنا نرم بنا دے کہ ہم ہر انسان کو معاف کر سکیں. اور کوئی زیادتی کرے، کوئی دکھ پہنچائے، کوئی تکلیف دے، ہم ہر انسان میں ہر آ جاتا ہے. وہ ہمیں پسند ہے، نہیں پسند، وہ اجنبی ہے، وہ اپنا ہے، وہ بیگانہ ہے، وہ تنگ کرنے والا ہے، وہ محبت دینے والا ہے، کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے. ہم کسی کی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ کوئی ہمارے سامنے آ کے گڑ گڑائے اور ہمارے سامنے آ کے جھکے. ہم ڈائریکٹ ہی جیسے کہ ہم پہ زیادتی کریں، ہم ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا شروع کریں، اللہ میرے دل کو وسیع کر دے، میں اس بندے کو معاف کر دوں. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے. اگر کسی ایک جگہ پہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آپ لیگ پولنگ کی جا رہی ہے، آپ کو کھینچا جا رہا ہے، آپ کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، تو اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. اللہ وارث بناتا ہے زمین کا. اللہ اچھے لوگوں کے انجام کو، متقی لوگوں کے انجام کو بہترین بنا دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے، ہم یہ دیکھیں ہم دے کیا رہے ہیں. معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتا کیا ہے. اللہ فلاں کو بھی یہ ملا، اس کو عزت، اس کو پیسہ، اس کو مال، اس کو زمین عطا کی، مجھے کچھ نہیں ملا. چیک کریں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اللہ کے پاس اپنے اعمال کیسے بھیج رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت سے انعامات ملیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وإلى ربك فارغب.